معزز ناظرین، میں سید تاج الدین نوبل نیوز چینل میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں۔ اس وقت ہم شہر میسور کے الانصار ہاسپٹل میں موجود ہیں۔ آئیے اس ہاسپٹل سے متعلق مزید جانکاری حاصل کریں کہ الانصار ہیلتھ کیئر پرائیویٹ لمیٹڈ ہاسپٹل میں یہ 2013 میں عمل میں کیا محسوس کر رہے ہیں یہاں کے علاج سے آپ؟ ایتھیکل ایکسیسیبل بھی تھا کہ ہم ان دونوں میں بیلنس کریں۔ گاؤں چھوڑ جائے گا اور واپس آئیں سب یاد تو اپنی برتنی پڑے گی، خصوصیت سے لیکن پیک کے مقابلے میں ابھی بہت ہی کم۔ واٹس ایپ پر جو ایسے ویسے میسیجز ہیں، یاد برتی جاتی ہے یا کچھ اس کے لیے مزمر احمد کہاں کے رہنے والے ہیں آپ؟ گرگیشوری ٹی نرسیپور تعلق۔ کب سے آپ کا علاج چل رہا ہے یہاں؟ 8-9 منتھس۔ کیا محسوس کر رہے ہیں آپ اس ہاسپٹل میں علاج کرا کے؟ علاج اچھا ہے، جی اسٹاف اچھی ہے، جی کلینلینس سب کچھ اچھا ہے، مگر چارجز سر بٹھائی بٹھائی مینس کہ دوسرے ہاسپٹلوں کی بنسبت زیادہ ہے کیا؟ عام مجھے وہ معلوم نہیں، پہلے بی بی عائشہ میں کراتا تھا، جی وہاں کتنا لیتے تھے؟ وہاں 900، جی یہاں 700، کم ہے وہاں سے، یہاں کم ہے، یہاں کم ہے۔ سپریٹ رہتے ہیں، بی پی ایل 400 اچھا اے پی ایل 700۔ اچھا بی پی ایل 400 روپیز۔ 10 منٹ کیا محسوس کر رہے ہیں یہاں کے علاج سے آپ؟ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اچھا نہیں بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، ಸ್ಟಾಫ್ ಹೋ ಪಾಕ್ ಸಾಫ್ جی ಸಿಸ್ಟಮ್ جی ಜಲ ಕಂಸಸ್ ಆದಾಲ್ತಿನ ಪೂರೆ اچھا۔ بہت اچھا ہے، تو آپ اس ہاسپٹل کے علاج سے مطمئن ہیں؟ بہت گاؤں چھوڑ جائے گا اور واپس آئیں سب۔ داؤنگیرے گئے تھے، جی وہ برار سیٹ ہونے سے تو واپس آ گیا سب۔ یہاں جب تک رہتے ہیں یہاں دکھا لے کہاں جائے یہ بدرالنساء، کہاں کے والے کہاں رہتی ہیں آپ؟ یہاں میسور۔ کب سے علاج چل رہا ہے تمہارا یہاں؟ 1 سال سے۔ کیا محسوس کر رہی ہیں یہاں کے علاج سے آپ؟ اچھا کر رہی، اچھا کر رہی کیا بھی مشکل نہیں ہے، جی بہت اچھا دیکھ لیتی۔ معزز ناظرین، میں سید تاج الدین نوبل نیوز چینل میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں۔
آج ہم شہر میسور کے الانصار ہیلتھ کیئر پرائیویٹ لمیٹڈ ہاسپٹل میں موجود ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر انیس احمد صاحب چیئرمین، ڈاکٹر افتخار احمد صاحب میڈیکل ڈائریکٹر اور جناب توصیف احمد صاحب ڈائریکٹر موجود ہیں. آئیے جانتے ہیں اس ادارے کے بارے میں مزید تفصیلات. ڈاکٹر صاحب، نوبل نیوز چینل میں آپ کا استقبال ہے. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب، آپ کا یہ الانصار ہیلتھ کیئر پرائیویٹ لمیٹڈ کا قیام کب عمل میں آیا اور اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. یہ 2013 میں اس کا قیام عمل میں آیا تھا. یہ اس کے اغراض و مقاصد تو یہی ہیں کہ ملت کے اعتبار سے کچھ ہم کرنے والے ہوں. ہمارے گھر میں کافی ڈاکٹرز ہیں، تو لوگوں کا دوستوں کا اصرار تھا کہ کوئی ہاسپٹل کھولو آپ اور ہاسپٹل چلاؤ، ذمہ داری ہے آپ پر. تو بار بار کہہ رہے تھے، تو ہم نے اسی وجہ سے پھر اس ہاسپٹل کا آغاز کیا، شروع کیا ہم نے. تو اغراض و مقاصد کے اعتبار سے پہلے دن سے ہم اس بات پر متفق تھے کہ ایتھیکل، ایکسیسیبل اینڈ افورڈیبل ٹریٹمنٹ فار دی کمیونٹی اینڈ فار آل دی جنرل پبلک. اس میں کیا ہے، کوالٹی ہیلتھ کیئر بہت ضروری ہے کہ کوالٹی مینٹین کرے ہم ہیلتھ کیئر میں. بہترین ڈاکٹرس ہوں، بہترین فیسلٹیز ہوں، انفراسٹرکچر ہو، نرسز ہوں، ڈاکٹرس ہوں، بہترین کیئر ہو، اس کے ساتھ ساتھ افورڈیبل چارجز ہوں. تو بہت ہمارے لیے بہت ضروری تھا کہ ہم ان دونوں میں بیلنس کریں کہ کوالٹی ٹریٹمنٹ اینڈ افورڈیبل ہیلتھ کیئر. کافی مشکل کام ہے، یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے. یہ ایک مسئلہ جو ہم بار بار دیکھ رہے تھے ہماری پریکٹس میں ماشاءاللہ، کہ لوگوں میں جو ہے دو قسم کے ہاسپٹلس ہمارے سامنے ہیں. ایک تو گورنمنٹ ہاسپٹلس تھے جہاں لوگ جانا نہیں چاہتے اور جہاں ٹریٹمنٹ ان کے بقول کوئی ڈھنگ کا نہیں ہوتا ہے، اور دوسری طرف کارپوریٹ ہاسپٹلس تھے جہاں چارجز بہت زیادہ تھے، ان افورڈیبل قسم کے چارجز تھے. ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایکسپلائٹیشن تھا، بلکہ خرچ ہی ان کا اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ وہ خرچ ان کا، تو ان افورڈیبل ٹریٹمنٹ ایک طرف اور دوسری طرف جو تھے کمزور. تو اس کی وجہ سے ہم نے سوچا کہ اس کے بیچ میں کوئی راہ ہم ایسی بنائیں کہ اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ بھی ہو اور افورڈیبل بھی ہو. تو ہم نے اس کی کوشش کی اور الحمدللہ اس بارے میں ہم کافی کامیاب ہیں الحمدللہ. تو ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر انیس احمد صاحب جو الانصار ہیلتھ کیئر پرائیویٹ لمیٹڈ کے چیئرمین ہیں. اب ہم جناب ڈاکٹر افتخار احمد صاحب جو اس ٹرسٹ کے اس ادارے کے میڈیکل ڈائریکٹر ہیں سے یہاں کن کن سہولیات ہیں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، نوبل نیوز چینل میں آپ کا استقبال ہے. آپ کی اس انصار ہیلتھ کیئر پرائیویٹ لمیٹڈ ہاسپٹل میں کیا کیا سہولت میسر ہیں؟ الحمدللہ ایک ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل ہے جو 50 بیڈس پہ اس وقت 50 بیڈس کی اویلیبلٹی ہے، اور تقریباً ہر شعبے، ہر ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس ہے. کارڈیالوجی کے علاوہ، جس میں کارڈیو ایکو اور دوسرے TMT وغیرہ تو ہو جاتا ہے، جسے انٹرونشنل کارڈیالوجی کہتے ہیں، جہاں اسٹنٹ وغیرہ ڈالتے ہیں. اس کے علاوہ سارے کنسلٹنٹ ہمارے پاس وزٹنگ کنسلٹنٹس ہیں، اور ڈیالسس بھی ہے. اور جو بنیادی ڈپارٹمنٹس ہیں، میڈیسن، سرجری، OB-GYN، پیڈیاٹرکس، آرتھوپیڈک، پلاسٹک سرجری، یورولوجی اور ڈینٹل کے ہر اسپیشلٹی. ہماری ہاسپٹل کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ڈینٹل کی ہر اسپیشلٹی ہمارے پاس موجود ہے. خود ہماری فیملی میں ڈینٹل اسپیشلسٹ ہیں. ڈاکٹر انیس صاحب بھی، یہ بھی میگزولوفیشیل سرجن ہیں. میں پیڈیاٹیشین ہوں، اور موسٹ آف دی اسپیشلٹی میں ہمارے خود فیملی کے ڈاکٹرس ہیں. تو ہر قسم کی اسپیشلٹی یہاں پر ہے، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بھی جتنا کم سے کم میں ہم یہ بہترین علاج کر سکیں وہ امت کو فراہم کیا جائے. کووڈ-19 کرونا وائرس وہ تیزی سے پھیلتا ہی جا رہا ہے، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ عوام میں اس کا کوئی احتیاطی تدابیر اپنایا نہیں جا رہا ہے. اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی ہاں، جن کے سامنے عالم کی قبریں ہیں وہ جانتے ہیں کہ بھی ایک عالمی وبا بن گئی. ہمارے ہاں بھی اس وبا کی وجہ سے ہزاروں لوگ موت کا شکار ہو گئے، اور ابھی بہت حد تک وہ کم ہو گئی ہے، ختم نہیں ہوئی. ابھی میسور میں بھی کیسز ہو رہے ہیں، لیکن پیک کے مقابلے میں ابھی بہت ہی کم ہے. لیکن ہم دنیا میں جیسے دیکھ رہے ہیں، جہاں کم ہو گیا تھا پھر سے وہاں سیکنڈ ویو اور تھرڈ ویو آ رہی ہے. تو سیکنڈ ویو آنے کا خدشہ تو ہمارے ساتھ بھی ہے، اس لیے ہم تھوڑا پوری طرح ریلیکس ابھی نہیں کر سکتے. تو احتیاط تو اپنی برتنی پڑے گی، خصوصیت سے سوشل ڈسٹینسنگ، ماسک کا استعمال، ہاں یہ دو چیزیں، اور غیر ضروری مجمع جمع ہونا، ہاں اس سے احتیاط ابھی بھی ہمیں کرنی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں ایک قوم کے پیغام دینا چاہوں گا کہ واٹس ایپ پر جو ایسے ویسے میسیجز آ رہے ہیں،
हम डॉक्टर होने की हैसियत से बिल्कुल समझ सकते हैं कि उसमें 100 में से 99% मैसेजेस बिल्कुल बेकार, बकवास और झूठ पर मबनी होते हैं, जो बहुत जल्द आवाम को अपने तरफ मुतवज्जा करके कोरोना वायरस की हकीकत से दूर कर देते हैं। तो आवाम इन वीडियोस और इन मैसेजेस के झांसे में ना आए। जिन डॉक्टरों पर उनके एतमाद है उनसे रुजू करें, उनसे मालूमात हासिल करें, उनसे पूछें कि भी क्या तदाबीर इख्तियार करनी है। हर जो भी व्हाट्सएप पर जो भी मैसेज डाल दें, देखने तो बड़ा ऑथेंटिकेटेड मैसेज नज़र आता है, लेकिन हम डॉक्टर्स जानते हैं कि वो पूरा झूठ और बकवास पर मबनी होता है, और इस वजह से हमारी कौम बहुत गुमराह हुई है इस सिलसिले में। तो इसका भी एहतियात करने की ज़रूरत है। जो मुतवस्सित तबके से कम आमदनी वाले, उनके लिए इलाज में कुछ रियायत बरती जाती है या कुछ उसके लिए सबील है, रास्ता है? बेसिकली हमारे चार्जेस जो हैं वो रीज़नेबल चार्जेस हैं, दूसरों के मुकाबले में 20-30% कम ही है। फिर भी जो गरीब आते हैं और काफ़ी लोग गरीब आ रहे हैं यहाँ, तो उनको सहूलत के लिए हमने ऐसा किया है कि उनको डिस्काउंट्स हम देते हैं, 10% देते हैं। उलमा के लिए 15% भी है, 20% तक भी हम डिस्काउंट देते हैं। इसके साथ साथ हमने और एक ट्रस्ट ऐसा भी कायम किया है जहाँ हम लोगों से ज़कात या सदक़ात वगैरह उनके लेकर हम जो है उसको पूल करके उसके ज़रिए से हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको मदद करते हैं। तो लोग उसमें जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, ज़कात देते हैं और फिर उसमें जो है सदक़ात वगैरह भी देते हैं। तो जो बहुत गरीब हैं, जो ज़कात लेने के काबिल हैं, उन लोगों को हम इस तरह मदद करते हैं। जहाँ तक हो सके हम चाहते हैं कि गरीब हमारे पास आए, मिडिल क्लास हमारे पास आए, और जहाँ तक हो सके उनको हम सहूलत दें। ये ट्रस्ट का नाम क्या है? ये हमारा अल अंसार है, इब्न सीना चैरिटेबल ट्रस्ट हमारा एक अलग हमने ट्रस्ट रखा है, जिसमें हम भी हैं और फिर मुफ्ती साहब, हमारे शहर के मुफ्ती ताजुद्दीन साहब भी हैं उसमें, और दूसरे लोग भी हैं। तो इसके ज़रिए से हम जितना हो सके अपनी तरफ से खिदमत हम कर रहे हैं। आपके उस ट्रस्ट के ज़रिए सिर्फ ये इलाज मुआलजे के लिए इमदाद करते हैं, दूसरे भी फलाही बेबदूगी के लिए? सिर्फ इलाज मुआलजे के लिए इमदाद। एक दो ट्रस्ट ऐसे भी हैं जो हमें इनडायरेक्टली मदद कर रहे हैं। जैसे हमारा डायलिसिस का प्रोग्राम है, तो उसमें 400 रुपये में हम डायलिसिस करते हैं। तो कुछ हॉस्पिटल से, और ज़्यादातर उसका जो 1100 1200 खर्च आता है हमें। तो दूसरे फलाही इदारे हैं जो इसमें हमारे साथ शामिल हैं, वो लोग इन केसेस को डील करते हैं और हमारे यहाँ 400 रुपये में जो है डायलिसिस हो जाता है। इसी तरह और केसेस के लिए भी हम दूसरे ट्रस्ट हैं, दोस्त हैं हमारे, से उनसे राबिता रहता है हमारा। तो जब भी ऐसा कोई पेशेंट, अभी 2 पेशेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जिनके पास कोई पैसे नहीं हैं, तो तकरीबन 1.5 लाख का खर्च है किसी का, और किसी का 40-45 हज़ार है। तो उनका हम अरेंज कर रहे हैं ट्रस्ट से बात करके, हमारी तरफ से और हॉस्पिटल से करके। तो चाहते हैं कि जो भी पेशेंट आए वो वापस न जाए, चाहे गरीब हो चाहे मालदार हो। नाज़रीन, ये थे जनाब डॉक्टर अनीस अहमद साहब चेयरमैन और डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब मेडिकल डायरेक्टर, जिन्होंने उसके सन्न क़याम, अग़राज़ व मक़ासिद, सहूलियात वग़ैरह के बारे में तफ़सीलात के साथ अपने तासुरात पेश किए। अब हम तो नाज़रीन, ये थे इन ख़यालात का चेयरमैन, मेडिकल डायरेक्टर और डायरेक्टर साहब के।